مسئلے کی طرف اللہ رب العزت جو ہے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ نکاح ہوا اور نکاح میں مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، نکاح ہو گیا مہر مقرر نہیں کیا گیا۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح کر لیا کا جب رخصتی ہوگی اس وقت ہم مہر آپس میں مقرر کر لیں گے۔ فقہا نے اس بات کی گنجائش کی ہے، ہاں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ نکاح ہی اس شرط پر کیا جائے کہ مہر مقرر ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن مہر مقرر کرنا مؤخر کر دیا گیا ہے۔ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، جیسے کہ الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی نکاح صرف ہوا ہے اور اس کے بعد رخصتی کا معاملہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا، اب کیا ہے؟ طلاق ہو گئی۔ نکاح ہوا، حق مہر مقرر نہیں ہے اور بغیر رخصتی کے ان دونوں کے درمیان طلاق کی صورت ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ قرآن مجید کا حکم ہے متعوہن، انہیں کچھ سامان دے دو۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ اگلی اس آیت مبارکہ کے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی وسعت کے بقدر دے گا۔ اگر کوئی وسعت والا ہے تو وہ جتنا بھی اس عورت کو جس کے ساتھ بغیر مہر کے نکاح کیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، اس کو چھوا نہیں ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر تنگ دست مفلس ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور پھر اللہ نے مزید اس کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ فرمائی متاعً بالمعروف، اپنی قدر کے مطابق حسب دستور سامان ہے۔ یہاں پر فقہا نے کہا کہ اس حق کے قدر کے مطابق حسب دستور کیا ہے؟ وہ ہے ایک جوڑے کے ساتھ اس کو طلاق دی، فقط ایک جوڑا ہی اس کو دیا، یہی کافی ہے۔ کم از کم اس کے علاوہ اوپر اگر کچھ دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حقاً علی المحسنین، یہ نیک لوگوں کا حق ہے کہ یہ اس طرح کا کام کرے۔ یہ وہ صورت بن رہی ہے، دوبارہ عرض کر دوں، جب نکاح ہوا بغیر مہر کے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اس وقت جو ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دے سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کو حق مہر دے دے۔ اور کہا جا رہا ہے متاعً بالمعروف، اور فقہا نے کہا ایک جوڑا بھی کافی ہے۔ اگلا مسئلہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے یہاں پر مہر مقرر کر لیا ہے۔ پیچھے طلاق ہوئی قبل از رخصتی، یہاں پر طلاق ہوئی قبل از رخصتی، لیکن حق مہر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اب قرآن کا حکم ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تم اب جو تم نے مقرر کیا اس کا کتنا دو؟ آدھا۔ مثال کے طور پہ اگر تم نے نکاح کے وقت 20,000 حق مہر مقرر کیا ہے تو بغیر رخصتی کے طلاق ہو گئی تو تم کتنا دو گے؟ 10,000۔ 50,000 ہے تو 25,000۔ ہاں آگے اللہ فرما رہے ہیں اِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یعنی اگر آپس میں بغیر حق مہر کے بھی معاملہ طے ہو سکتا ہے اس صورت میں تو کر لیں، لیکن آپس میں۔ اور اگلی اس آیت کے حصے میں فرمایا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے۔ اب نکاح کی گرہ فقہا نے کہا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بندے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ کیا معاف کرے؟ وہ اپنی ایسی طلاق یافتہ عورت کو جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر ہے، اس کا معاف کرنا کیا ہے کہ اس کو پورا پورا حق مہر دے دے بجائے اس کو آدھا دینے کے۔ اس میں بھی کوئی برائی نہیں بلکہ یہ بھلائی ہی کی بات ہے۔ این یعفون، یا کہ وہ معاف کر دیں، یعنی آپس میں معاملہ طے کر لیں۔ یا دوسری صورت کیا ہے کہ بندہ بجائے آدھا حق مہر دینے کے پورا ہی دے دے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں
وَأَن تَعْفُوا، اگر تمہارا معاف کر دینا، یعنی بندے کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے تمہارا معاف کر دینا، یعنی تمہارا پورا حق مہر دے دینا، اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور آگے فضیلت بیان فرما دی مرد کی، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ یہاں سے ایک معنی یہ جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپس میں احسان کرو گے تو بہت اچھی بات ہے، اور ایک معنی یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہاں پر فضیلت مرد کو حاصل ہے تو وہ کیا کرے، احسان کا معاملہ کرتے ہوئے پورا حق مہر دینے کا اگر معاملہ کر لے تو یہ اس کی فضیلت، اس کے معیار زندگی، اس کے تقوی کے بہت قریب تر ہوگا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اسے دیکھ ہے۔ یہ دو آیات طلاق کے حوالے سے تھیں، اسی لیے آج کا درس یہیں پہ، آگے حکم آ رہا ہے نماز کا، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ منگل کو اس کا درس ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم